السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو نئے اسلامی سال 1445 بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نئے اسلامی سال کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم ہی سے کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام کی آمد سے پہلے مسلمانوں میں تاریخ درج کرنے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی بغیر کوئی تاریخ متعین کیے گزر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اسلام کا دائرہ الحمدللہ بہت پھیل گیا تھا، فتوحات بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ عمال کو اور ریاست کے گورنرز کو خطوط لکھے جا رہے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا کہ امیر المومنین، ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم کسی تاریخ کا انتخاب کر لیں تاکہ ہم اپنے خطوط کو روانہ کرنے کے اوپر وہ تاریخ درج کر لیں اور ہمیں اپنا ریکارڈ اور ان خطوط کا ریکارڈ رکھنے میں، محفوظ کرنے میں، تاریخ محفوظ کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ رائے بہت پسند آئی اور لاجیکل لگی، اور انہوں نے صحابہ کرام کی ایک بڑی موقر جماعت کا مشورہ طلب کیا۔ اس میں صحابہ کرام سے آراء لی گئیں، تمام صحابہ کرام نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن اس بات پر مشورہ ہوا کہ کس موقع سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے 4 آراء سامنے آئیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اس سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے، اور تیسری رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے، جبکہ چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت سے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آراء کو سنا اور پہلی 2 آراء کے حوالے سے فرمایا کہ چونکہ حضور کی ولادت اور بعثت کی تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور مسلمانوں میں کنفیوژن ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے تو نئے سال کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جو بات ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے غم کا لمحہ ہے، تو اس کو نئے سال کے آغاز کا موقع نہیں بنایا جا سکتا، تو ایک ہی موقع رہ جاتا ہے اور وہ ہے ہجرت کا مبارک موقع، اور صحیح معنوں میں وہی اسلام کی شان و شوکت کا موقع ہے کہ جب مسلمانوں کو کھل کر اپنی عبادات کے اظہار کا موقع ملا اور تبلیغ اسلام اور اسلام کا پرچار کرنے کا موقع ملا، تو ہجرت کے سال کو نئے سال کے آغاز کے طور پر متعین کر لیا گیا۔ اب یہ بحث رہ گئی تھی کہ مہینہ کون سا ہو جس سے نئے سال کا آغاز ہو۔ اس پر بھی صحابہ کرام کی 4 مختلف آراء سامنے آئی۔ پہلی رائے یہ تھی کہ رجب کے مہینے سے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ربیع الاول کے مہینے سے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ ربیع الاول ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ تیسری رائے یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے سے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور چوتھی رائے یہ تھی کہ محرم کے مہینے سے نئے سال کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حجاج کرام حج کر کے اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگین ان 4 آراء کا تجزیہ کیا، محرم الحرام کو نئے سال کے آغاز والے مہینے کے طور پر متعین فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قدیم زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، اسلام کی آمد سے تقریباً 200 سال پہلے کلاب ابن مرہ کے زمانے سے، جو کہ اسلام کے تقریباً 200 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور کلاب ابن مرہ یہ 6ٹھی پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی تھے، ان کے دور سے جو مہینوں کا آغاز تھا وہ محرم سے ہو رہا تھا، اور یہی سارے اسلامی مہینوں کے نام تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور آخر تک ذی الحجہ تک۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روایت کو برقرار رکھا مہینوں کی ترتیب میں، تاکہ تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کو درج کرنے میں مزید کوئی گڑبڑ اور کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ اور ویسے بھی اسلام کا یہ خاصہ رہا ہے اور اسلام کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد بھی زمانہ جاہلیت کی وہ رسومات اور وہ عادات جو اسلام کے خلاف نہیں تھی اور جن کے خلاف کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان کو برقرار رکھا۔ مثال کے طور پہ دیت والا جو معاملہ ہے کہ دیت میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، یہ زمانہ جاہلیت میں حضرت عبد المطلب کے زمانے سے، جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی دیت کے طور پہ 100 اونٹ متعین کیے تھے، اسی کو اسلام نے بھی برقرار رکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم آہنگی کے لیے اور زیادہ کنفیوژن سے دور رہنے کے لیے محرم ہی سے نئے سال کے آغاز کو متعین فرمایا۔ تو یہ تھا نئے اسلامی سال کا پس منظر اور نئے اسلامی سال کے آغاز کے لیے محرم کے متعین کرنے کا پس منظر۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسلامی سال اور اس کے آغاز کے لیے محرم کا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو GTR میڈیا ہاؤس آفیشیل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور نئے سال کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو بھی ہمارے لیے خیر و برکت اور امن و آشتی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔